نے مجھے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور جان میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ ایک خوشی کا اعلان بھی یہ ہے کہ آج ہمارے جو سعید بھائی کلاس والے ہیں نوبل کلاسز، ان کی طرف سے پورے ادارے کے اساتذہ اور بچوں کو دودھ کولنگ کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال اور جان میں خوب برکت نصیب فرمائے۔ جلسے کے اختتام کے بعد، نماز کے بعد، تمام حاضرین سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ درجے کے حساب سے پہلے تخصصات کے جو طلبہ ہیں، انگلش، افتاء اور تجوید والے، اس کے بعد درجہ عالمیت کے حساب سے تمام طلبہ حفظ کلاس میں تشریف لے جائیں۔ انشاءاللہ وہاں اساتذہ رہیں گے اور آپ کو دودھ پلائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اپنے اجلاس کے بطور روا صدر محترم قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنے قیمتی کلمات و ملحوظات سے مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار صدق الله مولانا العظيم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز قابل صد تکریم ارباب علم و فضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمان اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی اور ان کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے میرے ایمانی بھائیوں، کتنی پاکیزہ ساعت ہے یہ اور کتنی بابرکت ساعت ہے، کتنی قابل قدر ساعت ہے کہ ہم اور آپ انکریشن کی اس بابرکت اور پرفیض درسگاہ میں بیٹھ کر قرآن کریم کی پاکیزہ نسبتوں سے اپنی روحانیت کو جلا بخش رہے تھے۔ ہمارے مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سال بھر کی بہت اچھی محنتوں کا شاندار نمونہ پیش کیے جا رہے تھے۔ کچھ بچوں کو سن کر واقعتاً دل بھر آیا اور طبیعت چاہتی تھی کہ یہ موقع بار بار نہیں خال خال آیا کرتے، یہ بچے پڑھتے رہے۔ یہی تو وہ ساعت ہے جس کے آدمی کو تلاش ہوتی ہے۔ قساوت قلبی کی وجہ سے آنکھیں سوکھ گئی ہیں، جلدی سے آنسو نہیں آتا ہے، لیکن یہ کچھ محرکات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کو جا کے ایسا اپیل کرتے ہیں کہ بہت صبر و ضبط سے کام لینے کے باوجود آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں اور آدمی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کتنی مقدس درسگاہیں ہیں، اللہ کے وہ بندے کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے ان درسگاہوں کو اپنے گہرے پسینے کی کمائی دے کر وجود بخشا کہ یہاں کیسے کیسے جوان آ کر اپنے مستقبل کو سنوارا کرتے ہیں۔ ہم آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک جوان سیلوری کا جوان، ہم بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جوان جو ہیرے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زبردست ہیرے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگر یہ سیلوری سے نہیں آتا تو کنکروں کے دام بکتا ہے، یہ کنکروں کے دام بکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے
اس کو اس درسگاہ میں آنے کا اس کے حق میں مقدر فرمایا، اور وہ اس درسگاہ سے وابستہ ہوا، حضرات اساتذہ کرام کی قدم بوسی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ قدرت نے کیسی زبردست نعمت اس کے حصے میں فرما دی کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو تلاوت کرتا ہے اور لوگ اپنی روحانیت کی ترقی کا احساس کیا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ان جوانوں سے درخواست کریں گے کہ بھائیوں، ان درسگاہوں کی قدر پہچانیں، اس کی پاکیزگی کا احساس کیجیے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلایا کیجیے۔ بہت مقدس درسگاہیں ہیں یہاں، کتنے لوگ آ کر دیکھیے، جس آیت کریمہ کو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس کی تفسیر میں اللہ رب العزت مختلف نعمتوں سے لوگوں کو نوازا کرتے، اس کی حکمت، وہ جسے چاہتا ہے جس نعمت سے نواز دیا کرتا ہے۔ کسی کے حصے میں خوبصورتی آتی ہے تو کسی کے حصے میں توانائی آتی ہے، تو کسی کے حصے میں اللہ رب العزت گلا دے دیا کرتے ہیں، تو کسی کو بہت اچھا حافظہ، تو کسی کو بڑی اچھی فہم سے اللہ رب العزت نواز دیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ درسگاہ ہے کہ ساری نعمتوں میں سے جس نعمت کو لے کر آیا جوان، وہ اس کے مصرف کو یہاں پاتا ہے، الحمدللہ، وہ اس کے مصرف کو یہاں پاتا ہے۔ کتنی پاکیزہ درسگاہیں ہیں بھائیوں، بہت مبارک ہو، آپ کی کاوشوں نے ہمیں متاثر کیا ہے، بہت مبارک ہو۔ ہم چاہتے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ گلستہ سدا بہار رہے اور آپ کے تابناک سورج کو کسی کا گرہن نہ لگنے پائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ چشم بدود بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے بیٹھے بیٹھے حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ کا وہ اشتیاق یاد آ رہا تھا کہ جب حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ، جو بذات خود بڑے زبردست مشاق اور یوں کہیے کہ ملک کی صف اولا کے قرہ، جو مشکل سے انگلیوں پہ گنے جا سکتے لوگ، ایسے ملک کے زبردست ماہر اور مرجع کی حیثیت کے قرہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جا کر اپنے فن کو پیش کرنے کا شوق رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت کے یہاں جا کر بڑے بڑے قرہ اپنا قرآن پیش کرتے تھے اور وہ حضرت سے اس کی تصدیق چاہتے تھے۔ ایسے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت قاضی عبد الخالق اور قاضی عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ سے قصب فیض کر کے ہندوستان تشریف لائے ہیں اور دیوبند کے ایک مجلس میں بڑے جازب انداز میں اور دلربا انداز میں قرآن کریم کو تلاوت فرمایا تھا، تو حضرت سے رہا نہیں گیا اور ان دونوں بھائیوں کو جلسے کے بعد دیر تک گلے لگاتے رہے حضرت، اور پھر حضرت قاضی عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عزت، بڑے اکرام اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے درخواست فرمائی کیا تھانہ بھون تشریف لائیے، اور تھانہ بھون میں بچے آپ سے استفادے کے منتظر۔ چنانچہ حضرت قاضی عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی فرمائش پر وہاں تشریف لے جاتے۔ طلباء تو استفادہ کرتے ہی کرتے تھے، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی گاہے گاہے حضرت قاضی عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست فرماتے، اور وہ اپنے خداداد انداز میں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان کے قرہ کی صف اولا، اور صف اولا کا جیسے وہ امام حضرت قاضی عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اگر کہوں تو وہ یہ فرماتے تھے کہ یہ مشق میدان کا شعر تھا، جو کئی لہجوں کا ماہر اور مکہ المکرمہ سے اتنے سارے لہجوں کو لے کر آیا، یہ قاری حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بڑے شوق سے ان کو سنتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیسا، کبھی اس فاطمہ کے انداز میں تو سنائیے۔ وہ فاطمہ، آپ سوچیں گے کہ وہ فاطمہ کون ہے جس کا شوق حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ فاطمہ نام کی ایک عورت تھی جو مصر سے تعلق رکھتی تھی، بہت عمدہ تلاوت کرنے والی عورت اور بڑے زبردست لہجوں کی ماہرہ۔ یہ عورت ایام حج میں مکہ المکرمہ جب تشریف لے جاتی تو فراغت کے وقت میں
یہ حرم کے باہر کے حصے میں دروازے پر بیٹھ جایا کرتی اور دیر تک زور زور سے اللہ کے کلام کو زبردست انداز میں، دلسوز انداز میں تلاوت کرتی۔ حضرت خالد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب وہ تلاوت کرتی تو میرے لیے مشکل تھا کہ ایک قدم ہم وہاں آگے بڑھے، اس سے آگے بڑھ جاتے، یہ مشکل تھا۔ کہا ہم وہاں ٹھہر جاتے ہیں، دیر تک اس فاطمہ کی آواز اور اس کی قرات کو میں سنتا، اس کے لہجوں کو محفوظ کرتا تھا، اور وہ محفوظ لہجوں کو پھر مدرسہ سہولتیہ کی عمارت میں جا کے ہم اس کی نقل کی کوشش کیا کرتے تھے۔ میں نے ان بھائیوں کو دیکھا کہ ہمارے یہ بھائی جو یہ جو لڑکا جس سیرولی کی جس لڑکی کی ہم بات کر رہے تھے، ظاہر بات ہے یہ درجے حفظ سے تعلق، ہم نے بیٹھے ہوئے اس لڑکے کے لیے دعا کی، اور واقعات میرے دل کا یہ داعیہ ہے اور میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ بھائی تم حافظ قرآن ہو، الفاظ قرآنی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں کندہ کیا ہے، ہماری تمنا ہے کہ اللہ رب العزت معانی کی دولت سے بھی تم کو سرفراز فرمائے۔ عالمیت کی ہمت کر، عالمیت کی ہمت کر لڑکا، محنت کر، اساتذہ کرام کا احترام کرتے ہیں اور عالمیت کا نصاب شروع کرتے ہیں، جتنا سمجھ میں آ جائے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جتنا فرمایا۔ لیکن ان درسگاہوں کی برکت ہوتی ہے کہ حدیث اور تفسیر کی درسگاہ سے عرفاتی انداز میں گزرا بچہ بھی محروم نہیں ہوتا، عرفاتی انداز میں گزرا بچہ۔ یہ تفسیر اور حدیث شریف کی درسگاہ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ کوشش کیجیے اس میں اور عزم کیجیے۔ پڑھنے کے لیے کوئی عمر ہوتی ہے، ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں 22 سال 23 سال کی عمر ہوگی اب کیا پڑھوں گا، ارے 50 سال کی عمر میں بھی پڑھا کرتے ہیں۔ امام وحش رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال میں گئے؟ 45 سال کی عمر میں امام وحش رحمۃ اللہ علیہ امام نافع کے یہاں گئے، اور امام نافع کے یہاں کتنی عزیزی سے ان کو تھوڑا سا وقت ملا تھا، کچھ لوگوں کو ترس آیا، انہوں نے اپنا وقت ان کے حصے میں ہبہ کیا، ہدیہ کیا، انہیں موقع ملا اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے قصب فیض فرمایا۔ آپ دیکھیے امام وحش رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی ان کی قرات اگر یوں کہا جائے کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ کوئی روایت اس دنیا میں پڑھی جاتی ہو تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت۔ بہت اچھی، بہت مبارک۔ اسی طرح دیگر بھائیوں نے بھی اور دیگر عزیزوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی ہے۔ بچوں یہ تو وہ کوششیں ہیں جو سرکار کا منشا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا منشا تھا، سرکار کی یہ حکمت عملی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس امت کو جب بہت غلط راہ پہ دیکھا تھا کہ امت ان کی فطری پاکیزگی کو گانے اور بجانے سے وہ جو ہے وہ فاسد کر رہے تھے، تو سرکار کو امت پہ ترس آیا اور سرکار نے فرمایا، چنانچہ حافظ کی زبان پہ اس کو سنائے کہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فلما نزل القرآن، جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو اللہ رب العزت کا منشا تھا جو حضور کی زبانی تھا، منشا نبی منشا خدا ہوا کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں فلما نزل القرآن احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون حجیراہم القراءۃ مکان التغنی، کہ لوگ گانوں میں اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں اور گانوں سے اپنے قلوب کی تسکین سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے ہموم اور غموم کو دور کرنے کے لیے گانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ارے قرآن کریم کی دولت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک نیک بندہ جب اپنی خدادار آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو سارے غم کافر ہو جایا کرتے ہیں۔ جب ایک قاری اتنے عمدہ انداز میں تلاوت کرتا ہے، اللہ کو گواہ رکھتے ہیں اور گواہ رکھ کر کہتے ہیں کہ واللہ جب کوئی منشے کے مطابق تلاوت کرنے والا قاری تلاوت کرتا ہے اور خاص کر کے جب وہ حزین انداز میں تلاوت کرتا ہے تو کہیں دور سے بھی تعب کی شکل نظر نہیں آتی۔ الحمدللہ یہ تو وہ نعمت ہے بھائیو، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ نے مجھے مبارکباد پیش کرنی چاہیے ہمارے ناظم جلسہ کو کہ انہوں نے شروع میں دل کو چبھتی بات کہی، بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی، میں نے اس کو نوٹ کیا۔ وہ ہمارے ناظم جلسہ نظامت کی گفتگو کے تحت یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم تو
اپنی روحانیت کو جلا بخشنے کے لیے سنا جاتا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات بہت پسند آئی۔ بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ قرن اول سے نفوس قدسیہ کا یہ شوق رہا کہ جب کوئی یاد الہی میں ڈوب جانے کا شوق رکھتے تو ایسے حسن الصوت قاری کے یہاں جا کے عاجزانہ درخواست کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں مشہور ہے کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے، ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ تم ہمیں اپنے رب کی یاد دلاؤ۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے جن کے گلے میں باجت لکھ کر رکھی، بعض آوازیں ایسی ہوتی ہے کہ جیسے باجت بجتا نہیں اور لوگ جمنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ گلوں میں باجت لکھ کر رکھے ہوتے ہیں کہ وہ جب تلاوت کرتے ہیں ابھی ان کی تلاوت شروع ہوئی نہیں کہ دل تڑپنے لگتا ہے، سر ڈھونڈتے نہیں ہیں، دل تڑپنے لگتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسا گلا لقب داؤدی عنایت فرمایا تھا، وہ تلاوت فرماتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار ہوتے۔ مجھے ناظم جلسہ کی یہ بات واقعتاً دل کو لگی کہ یہ اس پورے مجمع کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہم صرف تھوڑی دیر کی لذت کے لیے قرآن کریم نہیں سنتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد میں مست ہونے کے شوق میں سنا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سبق تھا، بہت مبارک ہو۔ قرآن کریم کا نزول ہی اسی لیے ہوا۔ قرآن کریم اچھی آواز میں تلاوت اسی لیے کیا جاتا ہے، اور اسی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے دنیا میں بہت لہجے ہیں، دنیا میں اس وقت بہت لہجے ہیں۔ آج ہم نے صبح کہا کہ وہ پرانے لہجے اب نئی پیکنگ میں آ رہے ہیں۔ لہجے تو پرانے ہی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی کوئی کہتا ہے کہ بیاتی ہے اور حجازی ہے اور جو ہے وہ نہاون ہے اور عجم ہے اور رسد ہے اور جو ہے وہ حسینی ہے۔ یہ سب حسینی لہجے کے باب میں حضرت قاری اظہار احمد تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دیگر لہجوں کے باب میں تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن حسینی لہجے کے باب میں متواتر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ حسینی لہجے متواتر، تو لہجے تو وہی پرانے ہیں، لیکن اب وہ نئی پیکنگ میں آ رہے ہیں۔ تو نئی پیکنگ میں چونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں دنیا یہ نسلیں بدل رہی ہیں، ذوق بھی بدل رہا ہے، نسلیں بدل رہی ہیں، ذوق بدل رہا ہے۔ جیسے اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اندر کا ظرف جو بھی ہو، بلکہ مضروف جو بھی ہو، ظرف اچھا ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھے اسی وجہ سے مستقل ایک فن ہے، جب کسی کو ہدیہ پیش کیا جانا ہے پریزنٹ کے لیے جو تیار کیا جاتا ہے تو مستقل وہ ایک فن ہے، پیکنگ بہت اچھی کی جاتی ہے۔ اندر میں جو چیز ہے اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، لیکن ظرف کو اتنا سنوارا جاتا ہے کہ وہ مضروف کی قیمت بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ پرانے لہجے ہیں، لیکن پرانے لہجوں کو مصر کے جدید قراء وہ نئی پیکنگ میں لا رہے ہیں۔ تو نئی پیکنگ میں لاتے ہوئے یاد رکھے بچوں، ایسا ہو رہا ہے کہ لہجے تو پرانے ہیں، پیکنگ نئی آ رہی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے لہجوں میں کچھ ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں جس کا ارباب فن نے کبھی اس کو روا نہیں رکھا، جائز نہیں رکھا۔ کتب فن سے آپ کہیں اس کی تعریف نہیں پا سکتے۔ ہم آپ عزیزوں کی خدمت میں اپنے دل کی ایک آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو اتنی زبردست صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ یہ عزم کیجئے کہ ہم قرآن کریم کو صرف مظاہروں کے لیے حاصل نہیں کریں گے، اس کے لیے نہیں پڑھیں گے، ہم ایک شریف فن کے احیاء کے لیے اس کو حاصل کریں گے۔ یہ ہم عزم کیجئے۔ ہماری نیتوں میں اگر فجور ہے تو اللہ سے توبہ کر کے نیتوں کی اصلاح کیجئے۔ قرآن کریم کیا کہا گیا؟ یتعلمہ ثلاثۃ نفر، اس کو 3 قسم کے لوگ سیکھا کرتے ہیں، اور 3 قسم کے لوگ قرآن کریم پڑھا کرتے ہیں۔ پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 نیتوں سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو لکھا رجل یباہی بہ، ایک تو فرمایا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رجل یباہی بہ،
کہ ایک بہت اچھا قاری جب قرآن کریم کو بڑے اچھے لہجے میں تلاوت کرتا ہے اور پھر وہ دوسرے قاری کو سنتا ہے تو وہ اپنے لہجوں پر فخر کیا کرتا ہے. وہ مجمع میں ایسے لوگوں کو پاتا ہے جو لہجوں میں اس کی نظیر نہیں رکھتا ہے, اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے, تو ایسا قاری اپنی قرات کے ذریعے ان پر فخر کرتا ہے. رجل یباہی بھی, اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیجیے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوسرے نمبر پر لکھا ہے رجل یستغفر بھی, رجل یستغفر. ظاہر بات کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کو کھانے کمائی کا ذریعہ خیال کرتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ نعوذ باللہ. اللہ کا کلام, ارے وہ ذات اس نے سب کی رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے. ایک مرتبہ صرف اس کی رضا کے لیے قرآن کریم کی خدمت میں ایک آدمی گوشے میں بیٹھ جائے, اللہ نے کسی خادم قرآن کو کسی گوشے میں بھوکا نہیں رکھا, کبھی بھوکا نہیں رکھا. عزم کیجیے. غربت اگر ہمارے حصے میں اللہ نے مقدر کی ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس ذات کو اگر میرے لیے غربت پسند ہے تو ہم اس کی رضا پر سجدہ کرتے ہیں. اس کی رضا ہمیں پسند, وہ ہمارے لیے تو بھی منظور رکھے. تیسرا ایک شخص وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللَّهِ اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. بچوں کوشش کرو, عزم کرو کہ اللہ تیرا کلام تو صرف تیری رضا کے لیے پڑھا جاتا ہے. ہم تو تیری رضا کے لیے پڑھتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت غالب المالک رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ یہ شبہ ہوا, ان کو یہ شبہ ہوا کہ میں بڑی بڑی مجالس میں مجھے مدعو کیا جاتا ہے اور بہت اچھے لہجوں میں قرآن کریم پڑھتا ہوں, کبھی طبیعت حاضر ہوتی ہے اور طبیعت بہت خوش ہو جاتی ہے کہ آج ہم نے اپنے منشے کے مطابق سارے لہجوں کو جو تحریک ہے ان سارے لہجوں میں قرآن کریم کی ہم نے تلاوت کی, تو نفس خوش ہوتا ہے. انہوں نے حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ خط لکھا کہ حضرت یہ بہت سے مجالس میں تلاوت کا موقع ملتا ہے, کبھی طبیعت حاضر ہوتی ہے, بہت اچھا پڑھتا ہوں, نفس خوش ہوتا ہے, تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی کلام کو تلاوت کیا. اس لیے اب طبیعت اس سے جو ہے وہ گھیر کرتی ہے اور عاجزی کا اعلان کرتی ہے. اس لیے اب طبیعت یہ چاہتی ہے کہ مجالس میں تلاوت ہی کو چھوڑ دو. تنوع تو دیکھیے کیا بھائیو, ہم لوگوں کی غفلتوں کا حال یہ ہے کہ برسوں ہم اس طرح کی مجالس میں رہتے ہیں لیکن کبھی ادھر توجہ نہیں جاتی. حضرت غالب المالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں لکھا. حکیم الامت تو ظاہر بات ہے حکیم الامت, حکیم ہے وہ. آپ کا جواب کیسا حکیمانہ. آپ نے فرمایا کہ تیقظ اور تنبہ یہ قابل مبارکباد ہے. دیکھیے بڑا چھوٹوں کے سر پر کیسے ہاتھ رکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ تیقظ اور تنبہ یہ قابل مبارکباد ہے. باقی نفس کی شرکت کی وجہ سے تلاوت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اہتمام کیجیے کہ جب تلاوت شروع کرو تو تلاوت کے شروع ہی میں یہ ذہن بنانے کی کوشش کیجیے کہ میں صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس ذات کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. ظاہر بات ہے اللہ کو سنانے کے لیے قاری پڑھے گا تو بندے بھی تو سنیں گے, لیکن صرف اللہ کو سنانے کے لیے پڑھا ہے. کہاں بھی درمیان میں بھی کچھ اسی طرح کی کوشش کرتے ہیں. جب تلاوت ختم ہو جائے تو ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر جا کے آدمی توبہ کرتا ہے. کافی توبہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں بھی اس کی کوشش کی کہ میری قرات صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہو, درمیان میں بھی میری کوشش یہ رہی لیکن ہم کمزور ہیں, کہیں تیری رضا کے سوا اور کوئی چیز اس پہ داخل ہو گئی ہے تو تم مجھے معاف کر. کتنا اچھا سبق دیا ہے, بہت اچھا سبق. ہم آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ باتیں اس لیے پیش کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ مظاہروں کے بن کے نہ رہیں, آپ خدمت کے بن کے رہیں, آپ یہ دائیاں پیدا کریں کہ ہمیں اس فن کی خدمت کرنی. اور ظاہر بات ہے کہ فن کی بولی بولنے کے لیے, فن کی صحیح ترجمانی کے لیے ہمیں فن کا صحیح خطہ اپنانا پڑے گا, ہمیں فن کی سمجھ پیدا کرنی پڑے گی, ہمیں فنی مہارت پیدا کرنی پڑے گی, بصیرت پیدا کرنی پڑے گی. اور بھائی بصیرت جو ہے وہ کتب سے دشمنی کرنے پر نہیں آیا کرتی ہے.
کتب فن کو گلے لگانے سے بصیرت آیا کرتی ہے. روزانہ ایسے نیک نفوس اور اصحاب بصیرت کی خدمت میں جانے کا شوق رکھو اور ان کی کتابیں لے کر نہیں سمجھ میں آتا ہے تب بھی بن سمجھے کی عبارتیں پڑھتے رہیے. اللہ کو کبھی ترس آ جائے گا اور وہ ذات سمجھ دے دے گا. بصیرت آپ کے حصے میں کر دیا کرے گی. کون کہتا ہے کہ اصحاب بصیرت آسمان سے برستی؟ کوئی کہتا ہے ایسا؟ ظاہر بات ہے انہی چٹائیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور چھوٹی چھوٹی درسگاہوں میں جنہوں نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، اللہ رب العزت نے بصیرت ان کے حصے میں فرمائی. اصحاب بصیرت انہی درسگاہوں سے پیدا ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عزیز جہاں بہت عمدہ قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں وہاں وہ فن میں تھوڑی بصیرت کی کوشش بھی کریں اور بصیرت کے سفر کا بھی وہ آغاز کریں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حق میں مقدر فرمائے. ہمارے جن بھائیوں نے قرات سبا اور قرات ثلاثہ کی تکمیل کی ہے ان کو ہم کیا مبارکبادی پیش کرتے ہیں؟ ہم کوئی مبارکبادی نہیں پیش کر سکتے. وہ تو خود ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بلکہ ان کی برکت سے یہ مستجاب سعادت ہمارے آپ کے حصے میں آ رہی ہے. پسینہ انہوں نے بہایا ہے، اساتذہ کرام کی تلخیاں انہوں نے جھیلی ہے اور ان کی محنتوں کی برکت، ان کے پسینہ بہانے کی برکت ہم اور آپ ان سعادت سے بڑی امید کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھیک مانگنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا کوئی شکریہ نہیں. ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم یہاں آپ کے معاون بن کے آتے ہیں. ہم کوئی مہمان نہیں ہیں، ہم کوئی صدر نہیں ہیں. بچوں میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں. اللہ گواہ ہے روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ 5-10 مصنفین کے یہاں اپنا کاسائی گدائی لے کر حاضر ہوتا ہے اور 5-10 مصنفین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. لوگوں کو مجھے بھی کچھ آتا جاتا نہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مل جل کر علوم اسلامیہ کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھائیں. کیا ممکن ہے کہ کسی قوم کا اتنا زبردست سرمایہ اور ایسا جوان طبقہ علوم اسلامیہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے اور وہ کوئی علم کسی جو ہے وہ جہل کے کوشے میں رہے گا، کوئی علم زندہ نہیں ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اگر سب نے مل جل کر کوشش کی تو جس فن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سنتیں مردہ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ یہ زندہ اسی درسوں سے. جن بھائیوں نے سب قرات سبا کی تکمیل کی ہے بہت مبارک ہے. ہم تو بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ ان کی قسمت کون سمجھتا ہے. یہ خود بھی شاید اپنی قسمت نہ سمجھتے ہو. آپ کو نہیں معلوم کہ ایک شخص کو جب یہ اطلاع ملی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جیسا کہ صاحب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا قصیدہ تیار فرما کر جب بیت اللہ تشریف لے جاتے ہیں اور بیت اللہ کے 12,000 طواف فرماتے ہیں اور 12,000 طواف کے بعد اللہ رب العزت کی یہاں وہ ہر طواف میں اماکن دعا پہ آ کے علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں. انداز سے لگائیے کتنے چکر اور کتنی دعائیں اور کہاں یہ دعائیں ہوئی. پھر اس قصیدے کے بعد میں لکھا ہے لوگوں نے کہ وہ سرکار کی ان کو خواب میں زیارت ہوتی ہے. انہوں نے بڑے عزیزی سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ قصیدہ پیش فرمایا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے قصیدے کی زیارت کے بعد فرمایا ہی مبارک. کون حضور جس کے بابرکت ہونے کی تصدیق فرما دے اس پر مہر تصدیق لگا دے. کیا پوچھے اس کی برکتوں کو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان نے اس قصیدے کے باب میں فرمایا تھا یہ مبارک من حفظھا دخل الجنہ. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا لکھا ہے؟ فرمایا من مات وہی فی بیتہ ومن مات وہی فی بیتہ دخل الجنہ. کہ اگر کوئی شخص انتقال کر رہا ہے اور اس کے گھر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ ہے، چاہے اس نے نہیں پڑھا لیکن اگر وہ حضور کی اس بشارت ہی پر امید کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایسے قصیدے کو بسائے رکھتا ہے اور اپنے گھر میں نعمت سمجھ کے اس کو اپنے گھر میں رکھتا ہے تو وہ اس کی امید انشاءاللہ ضرور بڑھائے گی. جس کے بارے میں کہا گیا کہ من مات وہی فی بیتہ دخل الجنہ، کہ جس کا انتقال ہوا اس کے گھر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ ہے تو اس کے لیے جنت کا داخلہ ہے. کون فرماتے؟ حضور فرماتے. جب ایک شخص نے علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدے کے باب کی اس بشارت کو سنا تو اسے شوق ہوا. اسے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اسے تحقیق کا شوق ہوا. وہ پیدل سفر کرتا ہے، علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچتا ہے، لیکن وہ صاحب کشف و کرامت
علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت صاحب کشف و کرامت، انہیں یہ کشف ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اس کی تصدیق کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے ہمارے یہاں حاضر ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص پہنچا، ابھی پہنچا، کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ یہاں سرکار نے خواب میں یہ فرمایا تھا، من مات وہی فی بیتہ دخل الجنہ۔ ایسے اللہ سے لگائیے کیا نعمتیں ہمارے حصے میں ان درسوں کی برکت سے آ گئی ہیں۔ میں واقعتاً سبا کی تکبیر کرنے والے بھائیوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں کہ مما تو وہی فی بیتہ دخل الجنہ۔ آپ کے تو سینے میں علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قصیدہ ہے، تو جس کے گھر میں صرف قصیدہ ہو اور اس کے لیے دخول جنت کی بشارت دی جاتی ہو، جس کے سینوں میں علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ کرنا ہو، اس سینے کے جنت کے دخول میں کوئی شک ہوا کرتا ہے۔ بہت مبارک ہو، اپنے سفر کو آگے بڑھائیے بھائیو، اپنے سفر کو آگے بڑھائیے۔ یہ قرات یہاں تمام نہیں ہو جاتی، سبا بھی ہے، ثلاثہ بھی ہے، عشر کبیر ہے، اور یاد رکھو ان قراتوں کو پڑھے بغیر کوئی قاری صاحب بصیرت نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کو ان کتابوں کو پڑھیے، ان قراتوں کو پڑھیے۔ میں شاید بات لمبی کر گیا، مجھے کچھ کہنا اور کچھ تھا، لیکن میرا واقعہ وہاں بیٹھے بیٹھے جب ہماری کیفیت بدل گئی تو میرا مضمون بھی بدل گیا، ورنہ میں آپ بھائیوں کے لیے کچھ اور پکا کے لایا تھا کہ آج ان کو ایک نئی راہ مجھے دکھلانی، تو اور چیزیں ان کو دینی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، آپ کے اساتذہ کرام کی عمروں میں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ برکتیں نصیب فرمائے، ادارے کے اللہ تعالیٰ ہر طرح حفاظت فرمائے، اور آپ کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آپ کے مسابقے کی کامیابی پر آپ کو، آپ کے ارباب انتظام کو اور حضرات اساتذہ کرام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس ادارے کو پھلتا پھولتا رکھے اللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل سيدنا محمد كلما هدك وكلما غفر عن ذكره اللهم يا من يستحي ان يرد يد السائل خالقا، اے وہ ذات جو کسی بھکاری کو خالی ہاتھ بھیجنے سے شرماتی ہے۔ مولا کریم ہم کتنے ہی پاکی ہیں لیکن آپ کے در کے بھکاری ہیں۔ اے پروردگار ہمیں آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے کا شوق عنایت فرما۔ اے اللہ بھکاری بن کے بار بار تیری بارگاہ میں آنا ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہم بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صلہ لیتے ہوئے مولا، اور اس مجلس کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، اے مولا کریم کچھ ایسے بندے ہیں جو راتوں میں اٹھ کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے روتے ہوں سے مولا کیسے جوان ہے مولا، جنہوں نے اپنی جوانی تیرے کلام پاک کے لیے وقف کرتے ہیں مولا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فراوی کی شمع کرنے میں اپنی جوانی کو جنہوں نے وقف کر دیا ہے، ایسے جوان یہاں موجود ہیں مولا۔ تجھے جوانوں کا واسطہ ہے اللہ۔ اے اللہ اس مجلس میں تیرے قرآن کا، تیرے کلام پاک کو ختم کیا گیا ہے، تیرے محبوب کا ارشاد ہے مولا کہ ایسی ساعت مستجاب ساعت ہوتی ہے۔ اے اللہ ساعت مستجابہ میں ہم تیری بارگاہ عالی میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ مولا عمر کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزر گیا، اے اللہ بہت بڑا حصہ غفلتوں میں گزر گیا ہے۔ اے اللہ ہماری غفلتوں کو تو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ گناہوں سے درگزر فرما مولا۔ مولا کریم ماں بقیہ زندگی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن زندگی کی جو ساعت بچی کون جانتا ہے مولا، کس کے حصے میں ابھی کتنی ساعت بچی ہے کس کو معلوم ہے مولا، کس کو معلوم ہے کہ کس کی شام کہاں ہوتی ہے مولا، کب ہوتی ہے۔
परवरदिगार आफियत का मामला फरमा, ऐ मौला करीम आफियत का मामला फरमा, हम पर अपना दस्ते शफ़क़त फेर दे मौला। ऐ अल्लाह हम तो आपके रहम करम के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हमारे अमाल कोई हैसियत नहीं रखते हैं मौला करीम, तेरे करम से इसकी भीख है मौला। ऐ परवरदिगार तेरे करम से इसकी भीख है मौला कि मौला हमारी बदहाली पर तरस खाइए और मौला हमारे हाल को नेक बना दीजिए, हमें नेक हाल नसीब फरमा, हमारे फिक्र को पाकीज़गी नसीब फरमा मौला, हमारे रूह को ताज़गी नसीब फरमा अल्लाह, रूह को ताज़गी नसीब फरमा, तेरे कलाम पाक से हमें ताल्लुक नसीब फरमा अल्लाह। हमारे क़ुलूब की कसावत है इस तौफीक के नेक हमसे सल्ब हो रही है मौला करीम, महीने गुजर जाते हैं लेकिन कुरान करीम की तिलावत हमें तौफीक नहीं होती, हमें माफ फरमा दीजिए मौला। कुरान दोस्ती नसीब फरमा, तिलावत के बगैर हमें चैन ना आए मौला। मौला करीम तेरे कलाम पाक की तिलावत के बगैर हमें चैन ना आए मौला। हम चैन अगर पाएं तो तिलावत कलाम पाक में पाएं मौला। अल्लाह हमारा गम उसी से काफूर हो मौला करीम, कुरान करीम से वाबस्तगी नसीब फरमा, उलूम इस्लामिया से वाबस्तगी नसीब फरमा अल्लाह। ये तो आपका करम है कि इतने फसाद और कुलूब की ऐसी नापाकी के बावजूद आपने हमारा इंतखाब फरमाया मौला। तू तो कितना करीम है, अल्लाह मजीद करम फरमा कि हमें अपनी कोताहियों की वजह से इससे कभी महरूम न कर अल्लाह। हमारा किसी पर कोई एहसान नहीं है मौला। मौला न तो मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा कोई एहसान है और न उम्मत को कोई एहसान है, न इदारे को कोई एहसान है। अल्लाह एहसान है तो तेरा है मौला, एहसान है तो तेरा है मौला कि आपने ऐसे नेक निस्बतों से हमें वाबस्तगी नसीब फरमाई, ऐसा पाकीज़ा माहौल दिया मौला। कितना पाकीज़ा माहौल है मौला, यहाँ सिवाय नेकियों की कुछ नहीं, यहाँ तेरी रज़ा के सिवा कुछ नहीं है अल्लाह। इसकी पाकीज़गियों का हमें एहसास नसीब फरमा, इसकी कदरदानी की हमें तौफीक नसीब फरमा अल्लाह, इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा मौला। मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, खानकाहों की, दावत और तबलीग की तो हिफाजत फरमा अल्लाह से हिफाजत फरमा। बहुत नेक मजलिस है, मुस्तजाब साथ हैं अल्लाह, हम आपकी बारगाह में आने में इसकी भीख मांगते हैं कि उम्मत मुस्लिमान बहुत परेशान है, परेशानियों को दूर फरमा अल्लाह, उम्मत मुस्लिमान की परेशानियों को दूर फरमा। तेरी जात आली की वाकिफ है मौला, कहाँ कहाँ से क्या हमले हो रहे हैं, कैसी स्कीमें बनाई जा रही है अल्लाह। तो कादिर मुतलक है, सबकी नापाक स्कीमों को फेल फरमा, तो कादिर मुतलक है मौला। तेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है मौला, तेरी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है मौला। उम्मत की मुश्किलात को आसान फरमा, उम्मत के मसाइल को दूर फरमा। तेरे बहुत बंदे हैं मौला जो अपनी परेशानियों के लिए दुआओं की दरखास्त करते हैं। कोई बेचारा बीमारी में मुब्तला है, वो शिफायाबी की दरखास्त करता है अल्लाह। हमारे तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। कुछ बंदे वो हैं जो सुबह रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं लेकिन शाम नाउमीद होते हैं अल्लाह। उन्होंने रिज़्क़ की बरकत के लिए दुआओं की दरखास्त की है, तिजारतों में बरकत के लिए दुआओं की दरखास्त की है मौला करीम। जायज़ तिजारतों में बरकतों का मामला अल्लाह, बरकतों का मामला फरमा। रिज़्क़ हलाल खूब वसअत के साथ हमारे हक़ को मुक़द्दर फरमा, रिज़्क़ हराम से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह, रिज़्क़ हराम से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह। उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। एक जरा सी बीमारी लग जाती है मौला, जिंदगी की बहारें छीन जाती है। कुछ बंदे हैं जो बीमारियों का मजमुआ बने हुए हैं अल्लाह, उन पर तरस खा, उनके साथ आफियत का मामला फरमा, उन्हें शिफा अता फरमा अल्लाह, उन्हें शिफा अता फरमा। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा ए अल्लाह। हमारे मुहसिनीन जो कब्रों में जा चुके हैं मौला करीम, उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा ए अल्लाह। तेरे गए नेक बंदों को हमें इबरत की निगाह से देखने की तौफीक अता फरमा ए अल्लाह, हमें इबरत की निगाहों से देखने की तौफीक अता फरमा। उस राह की तैयारी की तौफीक अता फरमा ए अल्लाह, उस राह की तैयारी की तौफीक अता फरमा। उसने खात्मे की दौलत से माला माल फरमा, उसने खात्मे से हमारी हिफाजत फरमा अल्लाह। हम तो ऐसी मौत चाहते हैं मौला कि तेरा कलाम हमारी जुबान में हो, इस दुनिया से हमें जाना नसीब मौला, सर सजदे में हो, इस दुनिया से जाना नसीब हो जाए अल्लाह। तेरे खजाने में क्या कमी है मौला,
تیرے بہت بندے اس طرح کے حالات میں گئے ہیں اللہ، تو بھی اگر ہمارے حصے میں ایسا حال لکھ دیتا ہے تیرے خزانے سے کچھ کم نہیں ہوگا اللہ، ہمارے حق میں ایسی موت مقدر فرما، ایسی موت مقدر فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک الولاء ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ ہم ایک بار پھر جميع حاضرین اور اساتذہ ذی وقار کا پرتپاک دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ملتوں کو قبول فرمائے، جنہوں نے ہماری انجمن میں اور لجنا میں اجلاس میں رونق بخشنے کے لیے آپ کی جو کاوش اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ 10:15 پر نماز کھڑی ہوگی۔ میں مصاحبین سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ صدر محترم سے مصافحہ کریں۔ تمام طلباء کرام اور تخصصات کے طلباء کو مؤدبانہ درخواست کی جائے